السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 16 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ترکی میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ترکی میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 14 افراد جاں بحق اور سیلابی ریلوں میں بہہ کر متعدد افراد لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکی کے زلزلہ متاثرہ علاقوں ادیامان اور شانلی میں منگل کی رات سے ہونے والی موسلا دھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیلاب سے مختلف حادثات میں عارضی پناہ گاہوں میں مقیم 12 افراد شانلی میں اور 1 سالہ بچے سمیت 2 افراد ادیامان میں جاں بحق ہوئے۔ دونوں علاقوں میں سیلابی ریلے میں متعدد افراد اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ حکام نے ادیامان اور شانلی میں شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ان علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ واضح رہے کہ 6 فروری کو ترکی اور شام میں آنے والے 7.8 کی شدت کے زلزلے میں 50,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ لاکھوں زخمی اور بے گھر ہو گئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں نیوزی لینڈ میں شدید زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے میڈیا کے مطابق کرماڈیک جزائر میں جمعرات کی صبح آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹل اسکیل پر 7.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے جنوبی بحر کاہل میں زلزلے کے مرکز سے 300 کلومیٹر دور واقع ساحلوں کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کی ہے۔ زلزلے سے اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کابل میں صدارتی محل کے اندر جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند نے کابل کے صدارتی محل میں نئی جامع مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ افغان نیوز ایجنسی باختر کی اطلاعات کے مطابق ملا محمد حسن آخوند نے صدارتی محل کے دیگر حکام کی موجودگی میں اس جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ واضح رہے کہ یہ مسجد 1060 مربع میٹر کے رقبے پر بنائی جائے گی، جس میں سے عمارتی رقبہ 627 مربع میٹر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ مسجد مکمل طور پر افغانستان کی چیزوں سے تعمیر کی جائے گی، جس میں ہرات کا سنگ مرمر، ہلمند کا لوہا، میدان وردک کا پتھر اور لکڑی کنڑ اور ننگرہار کی استعمال کی جائے گی۔ اس 3 منزلہ مسجد میں ایک لائبریری اور نمازیوں کے لیے درسگاہ بھی بنائی جائے گی۔ مسجد کو گرم رکھنے، ٹھنڈے اور گرم پانی کی سہولیات، بجلی، انٹرنیٹ اور ساؤنڈ پروف سسٹم کے لیے ایک کمرہ ہوگا۔ اس مسجد میں بیک وقت 1500 نمازیوں کی گنجائش ہوگی اور یہ 1 سال میں تعمیر ہوگی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کی انسداد منشیات پولیس اور وزارت داخلہ نے مختلف کارروائیوں میں 6 صوبوں میں 55 ایکڑ اراضی پر مشتمل پوسٹ کی فصل تلف کر دی ہے۔ وزارت داخلہ کے پریس آفس نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں پوست کی کاشت کو تلف کرنے کا عمل جاری ہے۔ رمضان میں زائرین میں تقسیم کے لیے آب زمزم کے 30,000 کنٹینر تیار۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے رمضان المبارک کے دوران حرمین شریفین کے زائرین کے لیے 40 ملین لیٹر زمزم کا پانی تقسیم کرنے کے لیے 20,000 مقامات کو مختص کر دیا ہے۔ اس انتظام میں بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکیزگی اور صفائی کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین میکانزم اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی فراہمی میں زائرین کی سہولت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ مسجد حرام میں آب زمزم تقسیم کرنے کے شعبے کے ڈائریکٹر عبد الرحمن الزہرانی نے بتایا کہ انتظامیہ نے بابرکت پانی کے 30,000 کنٹینر تیار کر کے پوری مسجد میں تقسیم کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اندرونی اور بیرونی شہروں میں ماربل کی پانی کی سبیلیں الگ سے موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسجد حرام میں ان سبیلوں کی تعداد 155 ہے۔ عبد الرحمن الزہرانی نے مزید بتایا کہ ادارے نے روبوٹ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کے ذریعے زمزم کا پانی فراہم کر کے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پانی پلانے کے لیے 80 اسمارٹ گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ دوسری جانب مسجد نبوی میں بھی رمضان المبارک میں لوگوں کی بڑی تعداد کا احاطہ کرنے کے لیے زمزم کے پانی کی بوتلیں فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے میں جنازے کے مقامات، مکبر کی جگہ، معذور افراد کے مقامات، مرد و خواتین کے ہالز کا احاطہ کرتے ہوئے مقدس پانی بھرنے کے 250 ذخیرے فراہم کیے جائیں گے۔ عبد الرحمن الزہرانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتظامیہ نے 24 گھنٹے کے دوران تمام مقامات پر فالو اپ کو مضبوط بنانے کی کوشش بھی کی ہے تاکہ چلنے کے مقامات اور دیگر جگہوں پر تمام ضروریات کی حفاظت اور کوریج کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور اسلاموفوبیا کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جانب سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے لیے مختص کیا گیا تھا، یعنی ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا۔ یہ دن منانے کا فیصلہ OIC کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قرارداد کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا۔ OIC کی قرارداد میں کہا گیا تھا کہ قرآن کریم کی بے حرمتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں اور اسلام سے متعلق توہین آمیز کلمات سے عالم اسلام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا تھا کہ نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے بلکہ اسلاموفوبیا کے ذریعے امتیازی سلوک بھی روا رکھا جا رہا ہے، جس کے خلاف اقوام متحدہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں OIC کی قرارداد کی منظوری کے بعد کل 15 مارچ 2023 کو پہلی بار اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا گیا۔ اس دن اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات کا اعادہ کیا گیا اور تقاریب منعقد کی گئیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹریس نے ٹویٹر پر لکھا کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا پہلا بین الاقوامی دن مسلم مخالف نفرت کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ایکشن کا مطالبہ کرتا ہے۔ اینٹونیو گوٹریس نے مزید لکھا کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور اسلاموفوبیا کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج اور ہر روز ہمیں اپنی مشترکہ انسانیت کا اعادہ کرتے ہوئے تقسیم کی قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں برطانیہ کی سکے بنانے والی سب سے قدیم کمپنی رائل منٹ نے رمضان سے قبل اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے نقشے والے گولڈ بار یعنی سونے کے بسکٹ جاری کیے ہیں۔ خانہ کعبہ کے نقش والے خالص سونے سے بنے ایک گولڈ بار کی قیمت 1,112 برطانوی پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے۔ رائل منٹ کمپنی میں قیمتی دھاتوں کے ڈائریکٹر اینڈریو ڈکی کا کہنا تھا کہ ہمارے کاریگروں نے تمام مسلمانوں کے لیے متبرک ترین مقام خانہ کعبہ کی خوبصورت شبیہ والے گولڈ بار تیار کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس گولڈ بار کی پیکنگ کے لیے بھی اسلامی تھیم کا ہی انتخاب کیا گیا ہے، جو اسے ہمارے کسٹمرز کے لیے عید الفطر کے دوران ایک قیمتی تحفہ یا پھر خالص سونے میں سرمایہ کاری کا بہترین موقع بن سکتا ہے۔ محمد رضوان نے اپنی جرسی پر ٹیپ لگا کر میچ کیوں کھیلا؟ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے لاہور قلندرز کے خلاف کھیلے گئے کوالیفائر میچ میں اپنی جرسی پر ٹیپ لگا کر میچ کھیلا۔ محمد رضوان جب میچ کے ٹاس کے لیے میدان میں آئے تو انہوں نے اپنی جرسی پر دائیں جانب ٹیپ لگا رکھا تھا۔ بعد ازاں جب محمد رضوان بیٹنگ کے لیے آئے تو اس وقت بھی رضوان کی جرسی پر ٹیپ لگا نظر آیا، جبکہ فیلڈنگ کے دوران بھی ان کی جرسی پر پوری اننگ کے دوران ٹیپ لگی رہی۔ محمد رضوان یا ملتان سلطانز کی انتظامیہ کی جانب سے جرسی پر ٹیپ لگا کر میدان میں اترنے کی وضاحت تو اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے، تاہم سوشل میڈیا پر اس قسم کی اطلاعات زیر گردش ہے کہ محمد رضوان نے مبینہ طور پر ٹیم اسپانسر پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو چھپایا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستان اسٹیٹ بینک نے پاکستان سپر لیگ کے میچز کے دوران کھیلوں میں سٹے کی ویب سائٹ اور کرپٹو کرنسی کے استعمال پر
پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو خط لکھا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو اسلام سے متصادم قرار دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کونسل نے ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن رائٹس رولز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ان رولز میں متعدد دفعات اور شقیں شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2017 اور 2018 کی متعدد دفعات غیر اسلامی ہے۔ جو دفعات شریعت سے ہم آہنگ نہیں انہیں تبدیل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ سب کا اتفاق ہے کہ گرو کے تصور کو مسترد کرتے ہیں، ریاست ادارے قائم کریں اور والدین ان کو قبول کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے گرو کی کوئی گنجائش نہیں، یہ استحصال کی بدترین شکل ہے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بھی کہا کہ گرو غلامی کی جدید ترین شکل اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ حکومت ادارے بنا کر ٹرانسجینڈرز کو دوبارہ زندگی کی طرف لائے۔ ڈرون واقعے کے بعد امریکی اور روسی آرمی چیفز میں رابطہ۔ امریکہ کے اعلیٰ فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکی ڈرون گرانے سے روس کے بڑھتے جارحانہ عزائم کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ کریمیا کے قریب ڈرونز کی اڑان سے تناؤ مزید بڑھے گا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق بحیرہ اسود کے اوپر روس کی جانب سے امریکی ڈرون گرائے جانے کے ایک روز بعد دونوں ممالک کے وزرائے دفاع اور فوجی سربراہوں کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ممالک کے تعلقات روس یوکرین جنگ کے باعث بہت خراب ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کے وزیر دفاع نے فون کال میں امریکی وزیر دفاع کو بتایا کہ امریکی ڈرون کی کریمیا کے ساحل کے قریب پروازیں اشتعال انگیز ہیں اور ان کی وجہ سے تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ کریمیا ایک جزیرہ ہے جو یوکرین کا حصہ تھا اور روس نے اس کو 2014 میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے کی تردید کی ہے، تاہم ڈرون کے حوالے سے روسی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جاپان میں ایک یوٹیوبر کو مسلسل غیر حاضری پر رکن پارلیمان کی حیثیت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ 15 مارچ کو جاپانی پارلیمان کے ایوان بالا نے یوشی کازو نامی یوٹیوبر کی رکنیت مسلسل غیر حاضری پر ختم کر دی۔ یہ 7 دہائیوں میں پہلی بار ہے جب جاپانی پارلیمان کی جانب سے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا۔ یوشی کازو کو یوٹیوب پر معروف شخصیات کے حوالے سے ویڈیو کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ انہیں جولائی 2022 کو جاپانی سینیٹ کا رکن منتخب کیا گیا تھا۔ جاپانی پارلیمانی قوانین کے تحت پارلیمان کے اراکین کے لیے اجلاس میں شرکت کرنا ضروری ہے، مگر یوشی کازو طویل عرصے سے جاپان سے باہر ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ جاپان واپسی پر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کے خلاف جاپان میں یوٹیوب ویڈیوز کی وجہ سے کافی مقدمات دائر ہیں۔ ایک تیسری خبر میں امریکی سینیٹ نے مائیکل ایلن ریٹنی کو سعودی عرب کے سفیر کے طور پر تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مائیکل ایلن ریٹنی کو امریکی صدر جو بائیڈن نے نامزد کیا ہے۔ اس سے قبل وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فورن سروس انسٹی ٹیوٹ میں تعینات تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔